ہم دوستوں کو بتاتے ہیں، بہت اہم بات ہے جس کو ہم یاد رکھیں. اس برائی میں ہم میں سے بہت سے لوگ مبتلا ہوتے ہیں. بعض ایسے ہوتے ہیں جو اپنی آواز کی وجہ سے، انداز کی وجہ سے، الفاظ کی وجہ سے تعلق مع اللہ سے محروم رہتے ہیں. اپنی آواز کی نگرانی نہیں کرتے ہیں، انداز کی نگرانی نہیں کرتے، الفاظ کی نگرانی نہیں کرتے، جس کی وجہ سے بد اخلاقی میں مبتلا ہو کے دوسروں کے لیے موذی رہتے ہیں. زندگی گزر جاتی ہے. انداز، آواز، الفاظ. انداز، آواز، الفاظ تینوں چیزیں بھی قابل اصلاح ہیں، اور محاسبہ کریں، ہم نگرانی رکھیں، دیکھیں، چیک کریں اپنے کو کہ بھائی ایسا انداز یا ایسے الفاظ یا ایسی آواز تو کہیں ہماری نہیں ہوتی کہ لوگ سہم جاتے ہوں، ڈر جاتے ہوں، مشوش ہو جاتے ہوں، گھبرا جاتے ہوں، ٹینشن میں مبتلا ہو جاتے ہوں، چونکہ وہ ظالمانہ الفاظ ہیں، ظالمانہ آواز ہے، ظالمانہ انداز ہے، ظلمت آمیز الفاظ اور انداز اور آواز ہے. تو ان سب باتوں کا دھیان رکھنا ہے، ہوشیار رہنا ہے. اپنی الفاظ، انداز اور آواز کے ذریعے ہم موذی نہ بنیں، دوسروں کو تکلیف نہ دیں. یہ بھی غصے کے تقاضے کی تکمیل ہے. دوسروں کو وحشت ہو رہی ہے، پریشان ہو رہے ہیں، گھبرا رہے ہیں، تکلیف میں مبتلا ہیں. تو اگر ایسا ہے تو پھر ہم ظالم ہیں، اور ظلم کے لیے بڑی ظلمتیں ہیں. قیامت کے دن بڑی ظلمتیں. ظلم کے ساتھ تعلق مع اللہ جمع نہیں ہوگا. بولا تو کچھ نہیں، لیکن اتنی زور سے دروازہ اس نے پٹخا کہ کنڈی ٹوٹ گئی. کہتے ہیں نہیں حضرت، میں تو غصے میں بولتا ہی نہیں ہوں، میں موبائل توڑتا ہوں یہ نہیں بتاتا، دیوار پہ مار دیتا ہوں موبائل، دروازہ پٹک دیتا ہوں. یا کوئی عورت ہے تو جناب غصے میں وہ برتن بجاتی ہے، دھڑ دوڑ. کیا مسئلہ ہو گیا بھائی؟ آج چھن ہو رہی ہے کچن میں، آج بیگم صاحبہ غصے میں، چمچ پہ چمچ مار، پلیٹ پہ پلیٹ مار، ایسی کی تیسی. ان سب کی تو یہ سب ٹیکنیکس نفس کے طریقے ہیں، غصے کے تقاضوں کی تکمیل کے. گالی تو نہیں دی، گھور رہا ہے، بڑی گھور رہا ہے، تو کسی کو غصے میں گھورنا یہ بھی تو غصے کے تقاضے کی تکمیل ہے. کوئی دینی خادم ہو، دین کی دعوت دے، کوئی برے انداز سے بھی ان کو کوئی جواب دے تو ان کو مثبت لینا چاہیے، ورنہ دین کا کام نہیں کر سکتا. علم کے بغیر دین کا کام نہیں ہوتا. پھر ہم نے اگر اس کو مثبت لیا، اچھے انداز سے ان سے بات کی، جواب دیا، پھر اس راستے سے امید ہے کہ وہ دین پر آ جائیں گے، غلطی سے توبہ کر لیں گے. یہ نہیں کہ جہاں اس نے کچھ بد تہذیبی کو اختیار کیا ہم بھی بد تہذیب ہو گئے، کہ پتہ چلا کہ تہذیب ہم میں راسخ ہی نہیں تھی، علم ہم میں راسخ ہی نہیں تھا. جہاں کسی نے چھیڑ چھاڑ کی فوراً دستوں گریبان ہو گئے، رکھ ٹوپی پکڑ ایسی کی تیسی. اللہ والے بدنام نہ ہوں کہ ایسی کی تیسی. ہمارے شیخ رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ اپنے واعظ کو بھی ریکارڈ کر لو، اس کو سنو کہ تم کس انداز سے بولتے ہو. ایسا تو نہیں ہے لوگوں کو وحشت ہوتی ہو، تکلیف ہوتی ہو، برا انداز ہو، ایسے انداز سے ہم نہ بات کریں، اچھے انداز سے بولیں. حق بات حق طریقے سے، حق نیت سے جب بھی کہی جائے فتنہ نہیں ہوتا. بعض ایسے ہوتے ہیں اپنے انداز کی وجہ سے تعلق مع اللہ سے محروم رہتے ہیں. ایک صاحب تھے، وہ جس کو دیکھتے کہتے ہیں کیا ہو گیا، تو بیمار ہو گیا تھا کیا؟ کیوں بھائی، کیوں کمزور لگ رہا ہے، کافی بیمار تھا کیا؟ اب بیچارہ وہ نفسیاتی ہو رہا ہے، اس کا وسوسہ ہی ختم نہیں. وہ تو چلا گیا، اس کے پاس سے رخصت ہو گیا، جا کے آئینے میں دیکھ رہا ہے. میں تو بالکل ٹینشن دے دیا اس کو کمزوری کا. تو ہم اپنا جائزہ لیتے رہیں، کوتاہی ہو تو معافی مانگے، اس کی تلافی کریں، اس کا علاج کرائیں. بار بار کوتاہی ہے تو کسی مسئلے سے اپنا حال بتا کے علاج کرائیں، چھپائے نہیں، برائی کو چھپائے نہیں. ہم اپنا محاسبہ ضروری ہے، اپنے انداز کو، اپنے الفاظ کو، اپنی آواز کو ہم نوٹ کرتے رہیں، نگرانی کریں، الفاظ ٹھیک ہیں کہ نہیں، آواز ٹھیک ہے کہ نہیں، انداز ٹھیک ہے کہ نہیں، ورنہ غصے کے مریض ہو کے برباد ہوں گے. حدیث پاک میں مضمون ہے کہ دو چیزیں لوگوں کو کثرت سے جنت میں لے جانے والی ہیں، اور دو چیزیں کثرت سے جہنم میں لے جانے والی ہیں. جو کثرت سے جنت میں لے جانے والی دو چیزیں ہیں وہ کیا ہیں؟ تقوی اور خوش خلقی، خوش اخلاقی. تقوی اور خوش اخلاقی. اور دو چیزیں جو کثرت سے جہنم میں لے جانے والی ہے، ایک ہے منہ، یہ زبان، اور شرمگاہ. یہ کثرت سے جہنم میں لے جانے والی دو چیزیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی زبان کو پکڑا اور فرمانے لگے کہ اس نے مجھے ہلاک کر دیا. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہ اپنی زبان کو کھینچ رہے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کو منع کر رہے ہیں، ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں. فرمانے لگے اس نے مجھے ہلاک کر دیا، ہلاکت میں ڈال دیا.